میرا سوال غامدی صاحب آپ کے ایک حدیث سے بیان کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے اس حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا ذکر کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور آپ نے اس میں سورہ الاعراف کی بھی آیت کو بھی کہا تھا کہ جس میں جہنم میں ہم نے بہت سارے لوگ جہنم میں جانے کے لیے پیدا کیے ہیں. تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے بعد امید ہے کہ کچھ فیصد لوگ اور بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم کے لیے ہی جا رہی ہے، تو کیا یہ اسکیم جس میں اربوں لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا یہ پوری کائنات کی کریشن وغیرہ اس کا کوئی ایک معاملہ ایسا بنتا ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں بنسبت یہ کہ وہ کامیابی کی طرف جائیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیجیے. شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے اور یہ بتا دیا تھا ابتدائی میں کہ مجھے تو اپنی جنت کے لیے لوگ چاہیے. اگر تم سب کے سب آ جاؤ تو کیا کہنے ہیں. میری جنت تو ارضھا کارض السماوات والارض ہے، یعنی ان 6 کی 6 دنیاؤں کو ملا دیا جائے تو اتنی بڑی ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن اگر تم منتخب نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، میرے لیے 10 بھی منتخب ہو جائیں تو کافی. تو اس لیے اس زاویے سے دیکھیے تو یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں. باقی یہ بات میں نے بتائی بھی ہے اور قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں پہلے مرحلے کی ہیں، یعنی میرٹ پر کون لوگ منتخب ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، یہی معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے عفو و درگزر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس میں تو اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی نہ رہے وہاں. اس میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جس کے دل میں کوئی رائی برابر بھی ایمان ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا. تو یہ عفو و درگزر کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب رحمت فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اور وہ معاف کرنا شروع کریں گے تو معافی کہاں تک جائے گی اس کو خود قرآن میں بھی بیان کر دیا کہ میں یہ تو معاف نہیں کروں گا کہ جانتے بوجھتے میرے شریک ٹھہراؤ، لیکن اس کے نیچے اپنے قانون کے مطابق جو چاہے معاف کر دوں گا. تو معافی کا ایک معاملہ الگ ہے اور میرٹ کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو قرآن پہلے معاملے کو ہی بیان کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں اصولی بات کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو پھر تو لوگ اور بھی اطمینان سے سو جائیں گے. جی.